بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ قرآن میں کوئی خاتون قرآن پڑھتی تھیں، حالت نماز میں بھی قرآن پڑھا، اس میں مدات کو حذف کر دیتی تھیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، انہیں تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے ایک الف کے برابر، جیسے با زبر با ہے اور با الف زبر با، ان دونوں میں فرق ہوگا، یہ با وہ با 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 تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے، تب اس کا وجود قائم ہوتا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں کرتی تھی، کھینچتے نہیں تھی۔ اب کسی نے اب انہوں نے قرآن سنایا تو سامنے والے صاحب نے کہا کہ آپ کی تو ساری نمازیں واجب العیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ وہ نمازیں نہیں ہوئیں، اسی طرح جتنے بھی آپ نے بکثرت نوافل پڑھی ہیں ان سب کو آپ کو دہرانا ہوگا۔ اب یہ بیچاری بہت پریشان ہو گئی ہیں کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ صرف آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، آپ کو کچھ چیز دہرانے کی حاجت نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نیکسٹ ٹائم اپنی قرات کو اچھا کر لیں۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں، گاؤں میں چلے جائیں جن کو تجوید کا شعور بھی حاصل نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں، اپنی والدہ سے قرآن سنیں، اپنے والد سے سنیں، چچا سے سنیں، پھپھا سے سنیں، دادا سے سنیں، کچھ نہیں پتہ۔ کیا ان سب کی نمازیں برباد؟ یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ تجوید کی اہمیت کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا عموم بلوہ ہے عدم تجوید کے سلسلے میں یا تجوید کے معاملے کے سلسلے میں، اتنا زیادہ عموم بلوہ ہے، لوگ اس قرات کی غلطی میں مبتلا ہیں کہ انہیں اگر اس بات کا مکلف بنائیں کہ آپ کو سابقہ نمازیں بھی لوٹانی ہوں گی تو یہ مزاج شرع کے موافق فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ آپ میں گزارش کرتا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، کسی عرب کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسے کہیں قرآن پڑھیں، وہ مدہ کھینچ کے بتائے تو مجھے بتائیے گا۔ وہ لوگ اپنی فلوئنسی کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں مدات وغیرہ بالکل نہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ عربک بول رہے ہیں، وہ بہت تیزی سے اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمیں بالکل اس کی رعایت کرنی چاہیے، تجوید کے قوانین کی، اور تجوید کا سیکھنا ضروری بھی ہے کہ بعض اوقات ہم اس کی رعایت نہ کریں تو گناہگار ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو پہلے کچھ ہو چکا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اس میں آپ کو مشقت میں مبتلا ہونے کی بالکل حاجت نہیں۔ ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں۔ 60 سال کی نمازوں کو آپ دہرانے کا حکم دیں، لوگوں میں مایوسی بڑھے گی، ویسے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تجوید کے معاملے کو بنیاد بنا کر آپ کہیں ساری نمازیں برباد، کوئی مطلب اس کا مطلب ہے ایک نوجوان ہے، ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جس نے تجوید نہیں سیکھی، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ زمانے کوشش میں آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ سیکھنا شروع کریں، ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہوگی؟ کیوں زمانے کوشش میں آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ چلو یار کوشش کر رہا ہے، اللہ قبول کرے گا۔ جب یہاں پر آپ ایک اللہ قبول کرے گا کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو لوگوں نے سابقہ نمازیں پڑھی ہیں، وہ اتنے سالوں کی نمازیں، بعضوں کو تو یاد ہی نہیں کتنے عرصے کی پڑھی ہیں۔ میرا مطلب اپنا ذاتی یہی خیال ہے، اور اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں فقہا کی عبارات بھی آپ کو ذکر کرتا کہ بعض نے تو زیر زبر پیش کی غلطی کو بھی کہا ہے کہ اس کو بھی نظر انداز کیا جائے کہ میں تو صرف تجوید کے قواعد کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بہن بھائی ایسی غلطیاں کرتے رہیں، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ نیکسٹ ٹائم اپنی تجوید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ ہی نمازیں ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا۔ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دین کے قریب آئیے، ہماری شریعت میں بہت نرمی ہے، بہت رعایت ہے، بہت لچک ہے، انشاءاللہ کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔